السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہونے والی بڑی بڑی جنگوں کی تاریخ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے واقعات کا مطالعہ کریں گے تو کئی مرتبہ آپ کو لگے گا کہ چھوٹی فوج نے بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور جس آرمی کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھا، جس کی طاقت بہت بڑی تھی، جس کے فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس فوج کو اپنے سے کئی گنا کم فوج سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور عموماً ایسی لڑائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی فوج ہوتی ہے وہ پہلے اپنے آپ کو چھوٹی طاقت دکھاتی ہے، وہ شروع میں دشمن کی فوج کا مقابلہ کرتی ہے، اس لیے کہ دشمن کے پاس ہتھیار ختم ہو جائے، ان کی آرمی کی جو تعداد ہے وہ کم پڑ جائے، اور جب ان کی تعداد ہماری تعداد کے برابر ہو جائے، ہماری طاقت ان کے طاقت کے برابر ہو جائے، پھر اس پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے اور بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل سے سمجھیے، اور خاص طور پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر بڑی بڑی جنگوں میں اسی طریقے کو اپنایا، کیونکہ اسلامی فوج کی تعداد کم ہوتی تھی اور دشمن کی فوج کی تعداد 10 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ اسلامی فوج کی تعداد اگر 30,000 ہے تو دشمن کے فوج کی تعداد کبھی 2 لاکھ ہوتی تھی، کبھی 5 لاکھ ہوتی تھی، اور دشمن کو یہ لگتا تھا، رومیوں کو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 20,000 ہے، 30,000 ہے، ایک مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور ان کو پیچھے ڈھکیل دیں گے، ان کا قتل عام ہو جائے گا، دوبارہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طریقہ اپناتے تھے کہ اسلامی فوج کے آدھے حصے کو پیچھے رکھ دیتے تھے، آدھے حصے کو دشمن کے سامنے لاتے تھے، اور آدھی فوج کے ذریعے ہی دشمن پر حملہ کرتے تھے اور دشمن کو تھکاتے تھے، دشمن کے ہتھیار کو ختم کرتے تھے، ان کی آرمی کو مارنے کا کام کرتے تھے۔ ادھر دشمن کو لگتا تھا کہ آدھی فوج ہے، ان کی تعداد کم ہے، ان پر ہم بہت آسانی سے جیت حاصل کر لیں گے، لیکن دراصل اس لڑائی کو، جس کا انجام ایک دن میں ہو جانا چاہیے تھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 2 دن، 3 دن، 4 دن تک لے جاتے تھے، اور جب 4 دنوں میں دشمن کی پوری فوج ہمت ہار دیتی تھی، وہ دشمن کی فوج تھک جاتی تھی، ان کے پاس حوصلہ نہیں رہ پاتا تھا جنگ لڑنے کا، تلوار اٹھانے کا، اس کے بعد اسلامی فوج کا جو آدھا دستہ بچا رہتا تھا، جو تازہ دم ہوا کرتا تھا، اس کو میدان میں لایا جاتا تھا، اور پھر جب اس دستے کی طرف سے حملہ ہوتا تھا تو دشمن کی فوج میں کوہرام برپا ہو جاتا تھا، ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے آ گئے ہیں، جناتوں کی فوج آ گئی ہے، یہ اب تک نظر ہی نہیں آ رہے تھے، کہاں سے ان کے پاس اتنی بڑی طاقت آ گئی، اور پھر یہ فیصلہ کن حملہ ہوتا تھا، دشمن کے پڑخچے اڑ جاتے تھے اور اسلامی فوج کو جیت ملتی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح شام و عراق کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، ان کو تمام جنگوں میں کامیابی ملی اور زیادہ تر اسی طریقے کو وہ اپناتے تھے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں بھی ایران نے ٹھیک اسی انداز کو اپنایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ایران پر حملہ کرنا ہے، ایران کے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دینا ہے، ان کے سپریم لیڈر کو مار دینا ہے، میزائلوں کا جو ذخیرہ ہے، جو لانچرز ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، جتنے ٹاپ لیڈرز ہیں جن کے ہاتھوں میں فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے، ان سب کو شہید کر دینا ہے۔ اس کے بعد ایران کی جو آرمی ہے وہ اپنی مرکزی قیادت سے رابطے میں نہیں رہ پائے گی، ان کے پاس کمان اینڈ کنٹرول نہیں رہے گا، کوئی ان کو ڈائریکشن دینے والا نہیں رہے گا، آرمی میں انتشار پیدا ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، عوام سڑکوں پر آ جائے گی، اور امریکہ اسرائیل اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی ایجنڈا اور منصوبہ بنایا تھا امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی ایجنڈے کے ساتھ ان لوگوں نے حملہ کیا۔ ایران نے اپنی الگ تیاری کر رکھی تھی، ایران کو اندازہ تھا کہ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا، اور 1 سے 2 دن میں امریکہ چاہے گا اس جنگ کا رزلٹ نکل جائے، فیصلہ ہو جائے، اور ایران میں وہ رجیم چینج کرنے کے قابل ہو جائے۔ چنانچہ ایران نے پہلے یہ کیا کہ اپنے ہاں موزیک ڈیفنس ڈاکٹرائن بنا دیا، یعنی 31 دستہ الگ الگ بنا دیا آرمی کا، اور ان سب کو کہہ دیا گیا کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے، آرمی چیف آپ کو کوئی ہدایت نہ دے سکے، تو آپ کو اپنی مرضی سے دشمن پر حملہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے
دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے، اگر آپ میں کا کمانڈر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لے گا، لیکن اس جنگ کو نہیں روکنا ہے یا اوپر سے آنے والی ڈائریکشن کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ایران میں یہی ہوا۔ امریکہ نے بیک وقت حملہ کر کے سپریم لیڈر کو، ڈیفنس منسٹر کو، آرمی چیف کو، IRGC کے ہیڈ کو شہید کر دیا، اور امریکہ کو لگا کہ اب ایرانی آرمی جوابی حملہ نہیں کر پائے گی، لیکن تیاری پہلے سے تھی، 31 دستہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ ہر ایک دستے نے اپنے اعتبار سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ ہے، ہر ایک کے پاس فائٹر پلین ہے، ہر ایک کے پاس ڈرون ہے، اور ہر ایک پہلے سے ملی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ نظام اپنی طرح چل رہا ہے، کوئی سپریم لیڈر رہے نہ رہے، کوئی آرمی چیف رہے نہ رہے، اور ایران کی اسی پالیسی نے امریکہ اور اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران نے دوسری پالیسی بنائی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا ہے جنگ جیتنے کے لیے، پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ایران میں حکومت کو بدل دیا ہے، اور ہمارا مقصد ہے اس جنگ میں ایران میں اسلامی نظام کو باقی رکھنا، عوام کا اعتماد حاصل کرنا، پوری دنیا کو یہ بتانا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایران پر حملہ ہونے کے اگلے دن ایران کی حکومت نے ایرانی عوام سے اپیل کی کہ آپ سڑکوں پر نکلیے اور یہ ثابت کیجئے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں، اسلامی نظام کے ساتھ ہیں، آپ امریکہ کے ایجنڈا کے خلاف ہیں۔ اور اس دن سے روزانہ رات میں دن میں لاکھوں ایرانی عوام سڑکوں پر نکلتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایرانی عوام اسلامی نظام کے ساتھ ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے کے ساتھ ایرانی عوام نہیں ہیں، وہ وہاں کی حکومت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ایجنڈا ایران نے اپنایا کہ ہمیں اس جنگ کو لمبا کھینچنا ہے، دشمن کی اکنومی پر اٹیک کرنا ہے، دشمن کو اندر سے کمزور کرنا ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ایران نے شروع میں پوری قوت کے ساتھ میزائلوں کی برسات کی، جو ایران کے مہنگے میزائل تھے، جو خطرناک میزائل تھے ایران کے، اس کا ایران نے شروع میں استعمال نہیں کیا۔ اب دھیرے دھیرے ایران ان میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے، اور ایران کی یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی، اسرائیل کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا، امریکہ کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ ایران نے پہلے سے ہی خبردار کر رکھا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ اور یہ لڑائی صرف ایران اور امریکہ کے بیچ میں نہیں رہے گی، یا صرف اسرائیل اور ایران کے بیچ میں یہ جنگ محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ ایک ریجنل وار بن جائے گی، عالمی جنگ میں بھی یہ جنگ تبدیل ہو سکتی ہے، اور ایران نے وہی کر دیا۔ ایران کا ایریا بہت بڑا ہے، ایران کے پاس 8 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہے، لیکن اسرائیل کا ایریا بہت چھوٹا سا ہے، یعنی 8 گنا ایران اسرائیل کے مقابلے میں بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے جوابی حملہ کرتے ہوئے UAE، قطر، کویت جیسے دیشوں پر بھی حملہ کر دیا جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، اور ایران نے اس کو ریجنل وار بنا دیا۔ اب امریکہ، اسرائیل اور خطے کے تمام ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ یہیں پر رک جائے، سیز فائر ہو جائے، تاکہ دبئی کا جو نقصان ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا جو نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان نہ ہو، اور دنیا کی رفتار دوبارہ بحال ہو جائے۔ دبئی کے بند ہو جانے کی وجہ سے UAE میں لگاتار افراتفری ہونے کی وجہ سے پوری دنیا تھپ پڑ گئی ہے، کیونکہ دبئی پوری دنیا کا سینٹر تھا، دبئی پوری دنیا کو جوڑ رہا تھا، کنیکٹ کر رہا تھا، اور دبئی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند پڑا ہے۔ دبئی نے آئل فیسلٹیز کو بند کر دیا ہے، دبئی کا سفر لوگوں نے کرنا بند کر دیا ہے، دبئی میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا نکلنا چاہیے تھا۔ دبئی سے لوگ آ رہے ہیں، جا نہیں رہے ہیں، اور دبئی ایک ہب بن چکا تھا، سینٹر بن چکا تھا۔ دبئی کے بند ہونے کا مطلب ہے پوری دنیا کا بند ہو جانا۔ تو ایران نے وہی کیا، دبئی کو بند کر دیا، قطر، کویت کو بند کر دیا، اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ جنگ کا جتنا لمبا چلے گا، اکنومی کا پوری دنیا میں اتنا ہی زیادہ خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، امریکہ کا نقصان ہوگا، بھارت کا نقصان ہوگا، تمام دیشوں کا نقصان ہوگا۔ اب دنیا بھر کے ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ابھی بند ہونے والی نہیں ہے، ہم 5 سالوں تک یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے کسی افسر کی طرف سے کہا جاتا ہے، یا کسی رہنما کی طرف سے کہا جاتا ہے، 10 سالوں تک کی ہم نے جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، ہمارے پاس میزائلوں کا ذخیرہ ہے، ڈرون کا ذخیرہ ہے، اور امریکہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے۔ ادھر ایران نے چوتھا یہ راستہ اپنایا کہ اس نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ دنیا میں 20% گیس اور تیل کی جو سپلائی ہے ابنائے ہرمز سے ہو کر جاتی ہے، انڈیا میں تو تقریباً
40 سے 45% تیل ابنائے ہرمز سے آتا ہے، اور روس سے جب انڈیا نے تیل لینا کم کیا ہے تو یہ تعداد میرے خیال میں 60% تک ہو جائے گی۔ اس کے بعد انڈیا میں جو گیس آتا ہے تو انڈیا کا تقریباً 80 سے 85% گیس ابنائے ہرمز سے ہو کر جاتا ہے، صرف 15% گیس کی پیداوار بھارت میں ہوتی ہے، اور گیس کو لے کر کے بھارت میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ تو یہ چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر ایران نے عمل کر دیا۔ اس کے بعد ایران نے پانچواں یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے اسرائیل میں، امریکہ میں اپنے جاسوسوں کو بھیج دیا ہے، اور لگاتار وہاں کی سیکرٹ انفارمیشن لیک ہو رہی ہے، ایران کے پاس پہنچ رہی ہے، اور ایران کی طرف سے اب امریکی آرمی کو، امریکی فوجی اڈوں کو کنٹینیو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکی جنگی جہازوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے اس 5 منصوبے نے اس جنگ میں امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب امریکہ کو دوسری طاقتوں سے مدد لینی پڑ رہی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی بڑا دیش ایران کے خلاف آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان دیشوں کو اندازہ ہے کہ اگر ہم نے ایران کے خلاف ابنائے ہرمز میں اپنا جنگی جہاز بھیج دیا، اپنی نیوی کو بھیج دیا، تو ایران ہم پر بھی حملہ کرے گا۔ اور ایران نے جس طرح ابنائے ہرمز کے پاس بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، کشتیاں بچھا رکھی ہے، جس طرح آبدوز ایران کے وہاں پر ہے، دونوں طرف سے جس طرح ایران نے میزائلوں کو لگا رکھا ہے، وہاں پر ایران کی آرمی کا مقابلہ کرنا کسی بھی آرمی کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ برٹین اور دنیا کے کئی دیشوں کی جو آرمی ہے پہلے ہی اپنا نقصان کر چکی ہے افغانستان میں، عراق میں، اور ان دیشوں کے عوام نہیں چاہتی کہ امریکہ کے ساتھ کسی جنگ میں یہ ممالک شریک ہو۔ ادھر فرانس کا، برٹین کا پہلے ہی بیان سامنے آ چکا ہے کہ ابھی تک امریکی صدر اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے ہیں، دنیا کو یہ نہیں بتا سکے ہیں کہ امریکہ نے کیوں ایران پر حملہ کیا، اس حملے کی وجہ کیا ہے۔ ادھر امریکی عوام اس حملے کے خلاف ہے۔ امریکہ کے ایم پی ہیں کرس مرفی، ان کا تازہ بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ میں مکمل کنٹرول کھو چکے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا، ٹرمپ کو یہ احساس نہیں تھا ایران کا پلٹوار زیادہ خطرناک ہوگا، ایران ان طریقوں سے امریکہ کو گھیر لے گا، اور امریکہ اس جنگ میں اب گھر چکا ہے، پھنس چکا ہے، اور ٹرمپ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کا، اس جنگ سے ایگزٹ کرنے کا کوئی منصوبہ اور پلان نہیں ہے۔ یہ جنگ اب لبنان، عراق اور شام تک پھیل چکی ہے، آگے بھی یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، اور ٹرمپ نے پورے امریکہ کو کھلونا بنا دیا ہے۔ ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے جنگ کو ختم کرنے کا۔ اگر امریکہ نے جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگ اور آگے بڑھے گی، اور نقصان صرف امریکہ کا ہوگا۔ کئی امریکی شہری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے بی کے لیے، اسرائیل کے لیے اس جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، ایران پر حملہ کر دیا، اور نقصان اب امریکہ کا ہو رہا ہے۔ ادھر ایران نے شروع میں مڈل ایسٹ میں موجود تمام امریکی رڈار پر حملہ کیا، امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کر دیا، امریکی تھاڈ کو تباہ و برباد کر دیا، جو دنیا کا سب سے طاقتور اور مضبوط ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے۔ اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد اب ایران نے سیدھے اسرائیل پر دوبارہ سے پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اب انٹرسیپٹر نہیں بچا ہے۔ اگلے 1 سے 2 ہفتے میں اسرائیل کا انٹرسیپٹر ختم ہو جائے گا، اور جب اسرائیل کا انٹرسیپٹر ختم ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے جس طرح ابھی اسرائیل نے ایران میں تباہی مچائی ہے، 1300 سے زیادہ لوگوں کی ایران میں ہلاکت ہو چکی ہے۔ پچھلے 2 ہفتے میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران میں 15,000 سے زیادہ مقامات پر حملہ کیا ہے۔ تقریباً 8,000 سے زیادہ افراد ایران میں زخمی ہو چکے ہیں، تمام فوجی ہیڈ کوارٹرز کو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد خرگ جو آئیلینڈ ہے ایران کا، وہاں کی آئل فیسلٹی پر حملہ کیا ہے، آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے امریکہ نے۔ امریکہ مزید دھمکی دیتا جا رہا ہے، اب یہی انجام اسرائیل کا ہو سکتا ہے، اور ایران نے یہاں پر بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ ایران نے شروع میں امریکی اور اسرائیل کے حملے کو برداشت کیا اور ان حملوں کا دفاع کیا، پہلے مڈل ایسٹ میں امریکہ کو جواب دیا، اور اب جب
ایران کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ امریکہ کا رڈار کام نہیں کر رہا ہے، اس کا تھاڈ جو یہاں تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو اب تابر توڑ ایران نے میزائل پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کی میڈیا میں رپورٹ آ رہی ہے کہ ایران کے میزائلوں کو روکنا اب اسرائیل کے لیے پوسیبل نہیں رہا۔ پہلے بھی اسرائیل کو شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پچھلے سال یعنی جون 2025 کی جنگ میں بھی اسرائیل کے جو انٹرسپٹر ہے وہ ختم ہو گئے تھے، شارٹیج ہو گیا تھا، لیکن اس وقت امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تھی، امریکہ نے انٹرسپٹر بھیج دیا تھا۔ اور جب بھی اسرائیل کے پاس بم ختم ہو جاتا ہے، گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، میزائل ختم ہو جاتا ہے، انٹرسپٹر ختم ہو جاتا ہے، تو امریکہ فوراً اسرائیل کو مدد بھیج دیتا ہے۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا۔ 12 دنوں کی لڑائی میں کہہ لیجئے 10 دنوں کے بعد تو اسرائیل کا آئرن ڈوم کام نہیں کر رہا تھا، ایرو 3 سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، سلنگ ڈیوڈ اس کا کام نہیں کر رہا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ کے 2 دنوں میں ایران کے میزائل نے اسرائیل میں زبردست تباہی مچائی تھی، بربادی مچائی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی اپنا آنن فانن تھاڈ بھیجا، اور امریکہ کے تھاڈ سے بھی 150 سے زیادہ انٹرسپٹر کا استعمال کیا اسرائیل نے ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے، اور اس کا جو بجٹ تھا تقریباً 2.4 بلین ارب ڈالر کا، یعنی اتنا مہنگا خرچ اٹھانا پڑا ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کو۔ لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو انٹرسپٹر بھیج سکے، تھاڈ بھیج سکے۔ مڈل ایسٹ میں جو امریکی تھاڈ لگے ہوئے تھے ان میں سے 5 کو مکمل طور پر ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ قطر کا ارلی وارننگ رڈار کو اس نے ختم کر دیا، بحرین میں جو ارلی وارننگ رڈار لگا ہوا تھا اس کو ایران نے ختم کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کے پاس زیادہ انٹرسپٹر نہیں رہا۔ ادھر امریکہ خود اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ امریکہ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کیلیفورنیا تک ایران کا ڈرون آ سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے دیشوں میں امریکہ ابھی تک اپنا انٹرسپٹر نہیں بھیج پا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں، قطر میں، انگلینڈ سے امریکہ کو مدد لینی پڑ رہی ہے۔ چین، ساؤتھ کوریا، جاپان اور فرانس سے امریکہ مدد مانگ رہا ہے۔ تو اسرائیل کو اس مرتبہ امریکہ مدد بھیج پائے گا، وہاں انٹرسپٹر بھیج پائے گا، اس کے آثار نہیں دکھ رہے ہیں۔ ادھر ایران نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ پہلے ہمیں ایران کے ڈیفنس سسٹم کو ختم کرنا ہے، کئی لیئر میں جس کا رڈار ہے اس کو تباہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کرنی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے اور ایران کی IRGC بھی کنفرم کر لیتی ہے کہ اسرائیل کا انٹرسپٹر اب کم پڑنے لگا ہے، شارٹیج ہو گیا ہے، تو ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے سجیل میزائل کا استعمال کیا ہے، اور سجیل میزائل کا حملہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ 800 kg سے زیادہ وار ہیڈ سجیل میزائل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سیدھا نہیں جاتا ہے بلکہ یوں ٹیڑھا گھوم کر جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی ایران نے اس میزائل کا استعمال کیا تھا، اور اس میزائل کو عموماً کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے، اور اب ایران یہی کام کر رہا ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی فوج عموماً یہ کرتی ہے کہ پہلے اپنے دشمن کو تھکاتی ہے، اس کو چکمہ دیتی ہے، یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس میزائل نہیں رہا یا ہمارا میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور جب دشمن یہ یقین کر لیتا ہے وہ زیادہ تدابیر اختیار نہیں کرتا، اس کے بعد پھر اس پر تابر توڑ حملہ کیا جاتا ہے، اور ایران اسی حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو اب مدد مانگنی پڑ رہی ہے دنیا کے کئی دیشوں سے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے، بنائے ہرمز کو سب کو مل کر کھلوانا چاہیے، لیکن کوئی بھی دیش ابھی تک کھل کر امریکہ کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے گزارش بھی کرنی ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ امت سیوا ٹرسٹ کے ساتھ ملت ٹائمز نے اس سال 1000 سے زیادہ افراد تک رمضان میں راشن پہنچایا ہے، افطار پیکٹ پہنچایا ہے، بیواؤں کے درمیان وظیفہ تقسیم کیا گیا ہے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو عیدی دی گئی ہے، کئی لوگوں کا امت سیوا ٹرسٹ نے علاج بھی کرایا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا رکشہ 2 دن پہلے پلٹ گیا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ میٹرو اسٹیشن کے سامنے، اور اس کے بعد امت سیوا ٹرسٹ نے اس کا علاج کا خرچ دینا شروع کیا۔ تقریباً 80,000 روپے اس کے علاج میں خرچ آ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ پوری طرح ٹوٹ گیا ہے، اس کے ہاتھ میں اسٹیل لگے گا، اس کے ہاتھ میں آپریشن ہوگا، اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی، امت سیوا ٹرسٹ نے اس کی مدد کی ہے۔ تو آپ امت سیوا ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہو، صدقے کی رقم ہو، ضرورت مندوں تک آپ کی رقم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।